اسلام کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے اور وہ لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. کیا ہے جی؟ آمین. کیا لفظ ہے؟ آپ نے بھی کہنا ہے آمین. آمین کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سنایا گیا ہے، سنایا کیا گیا کہ جو کوئی ہاتھ کی کاراگری یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی کوئی مورت بنائے اور اسے کیا کرے، اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پر کونے میں چھپا کر رکھے. ہوتا ہے نا جی، لوگ چرچ بھی آ جاتے ہیں دعا کران تے گھر بھی انہاں بیڈاں دے تھلے الماریاں چ شلفاں چ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں تعویذ. ایسا ہوتا ہے. ادھر سے آ جاتے ہیں نیسلے دی بوتل لے کے، پادری صاحب دعا کرو، ٹکن کھول کے پادری صاحب دے دے دعا کرو. ادھروں نیسلے دی بوتل تے پادری کو بھی دعا، ادھروں گئے بابے کو بھی دم والا پانی لے. تو یہ خدا نے پہلے بتا دیا، گا کر دیا. یہاں وہ چرچ میں بھی آتے ہیں، وہاں وہ میلوں کے لنگر بھی کھانا پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی تو کوئی بزرگ ہے نا جی، وہ بھی تو کوئی ہستیاں ہیں جی. ایسا ان کا ذہن ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کلام مقدس کے مطابق سراسر غلط ہے. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ لعنت اس آدمی پر. یہ انسان نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام مقدس کے اندر لکھا گیا ہے. جو ایسی پوشیدہ مورتیوں کو بناتا ہے، جو ایسے پوشیدہ کام کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاسٹر نہیں دیکھ رہا، شاید چرچ کے لوگ نہیں دیکھ رہے، شاید کوئی میرے محلے دار مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن سن لیجئے لشکروں کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے سب منصوبوں کو، سب مکاریوں کو. آپ چاہے جتنا زور لگا لیں گے، آپ نے اپنے لیے لعنت کو خرید لیا ہے، کیونکہ آپ نے خدا کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا. آپ نے خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو خدا سے زیادہ عزت دے دی ہے. تو وہاں انہوں نے دہرایا، اس کلام کو رپیٹ کیا اور رپیٹ کرتے ہوئے واضح طور یہاں کہہ دیا لعنت ان پر. اور پھر آگے خاص ایک بات، خاص ایک ٹاپک، 16ویں آیت لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. اور سب لوگ کہیں آمین. سب لوگ کہیں آمین. کرسچن فیملی لائف. اب یہاں وہ خدا ٹاپک بتا رہا ہے، مسیحی جو خاندانی زندگی ہے. ہم مسیحیوں سے پوچھے نا کوئی آپ کی میرج لائف کیسی جا رہی ہے، تو پھر کی جواب آتا ہے؟ کی جواب آتا ہے؟ بھائی جی کچھ نہ کچھ ہو، جس دن دا نال ویاہ کیتا میں نام نہیں لایا بندائی و زنانی دا، میں صرف ہم اشارہ کر جس دن دا نال ویاہ کیتا میری تے زندگی کی ہوگی. ہمارے منہ میں گواہی کوئی نہیں ہے، برکت کی بات کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو سنا نہیں سکتے کہ خدا نے بھائی جس دن سے میری زندگی میں میرا پارٹنر دیا ہے، اس کے وسیلہ سے، اس کے آنے کے وسیلہ سے مجھے یہ برکت ملی ہے، مجھے یہ برکت ملی ہے، مجھے یہ برکت ملی ہے، خدا کی طرف سے یہ مجھے تحفہ ملا ہے اور مجھ پر خدا کا کیا ہوا ہے. ایسے یہ کہنے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو میں نے بتا دی. اور اس سبب سے میں نے پہلے کہا مرد عورت کو برداشت نہیں کر رہا، اپنی بیوی کو، اور بیوی مرد کو برداشت نہیں کر رہی. اور نتیجہ اثر کہاں جا رہا
بچوں پر. اثر کہاں آ رہا ہے؟ بچوں پر. اور اسی سبب سے باپ کو بچے کا موبائل کا پاسورڈ نہیں پتا. ماں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ بیٹی یا بیٹا 2 گھنٹے سے فون پر کسی سے بات کر رہا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ کس سے بات کر رہا ہے. کدھر غلطی نہ پوچھ لے نا کہ کس سے بات کر رہے تھے بیٹا. میرا فرینڈ تھا، میری فرینڈ تھی. اچھا ہماری بات کرو، آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اب میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے. بھائی پرسنل لائف کہاں ہے؟ یہ تو خدا کی طرف سے آپ کو اتھارٹی ملی ہے، ماں باپ کو اختیار ملا ہے کہ بچوں کی ہر ایک چیز کی نگہبانی کریں، اس کی پروٹیکشن کریں، کہ بعد میں جو ریزلٹ غلط آئیں، ہم کچھ غلط اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں سنیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں. یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ان کی پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئر کریں. آمین آمین. تو اس لیے یہ ضروری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہون کرنا دو جی کوئی نہیں، ایک عمر بچیاں بھی ان کے ساتھ ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کو آپ نے درست تعلیم دینی ہے. اور میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ سیمسن پیدا ہوتا خدا نے اسے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر چن لیا اور ماں کو تعلیم دی. بچے نو تعلیم نہیں دیتی، تعلیم کی ملی ماں نو تعلیم دیتی کہ ایدے سر تے اس طرح نہیں پھرانا. تعلیم کس کو ہے؟ ماں کو، باپ کو. اور افسوس المیہ یہ ہے کہ ماں باپ چرچ میں آنا، تعلیم لینا پسند نہیں کرتے، خدا کی سننا پسند ہی نہیں کرتے. اگر ماں آتی ہے تو باپ نہیں آتا، باپ آتا ہے تو ماں نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں اپنی دنیا کی فکریں ہیں. وہ بچوں کی روحانی نشو و نما پہ کم، دنیاوی نشو و نما میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ انویسٹ کریں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے بھی پھر اسی ٹریک پر ہیں، اسی لائن پر ہیں. میں ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، انسان کی کتاب نکالیے، یہ بچوں کے لیے خاص ہے. 20 باب، اس کی 20ویں آیت. انسان کی کتاب 20 باب اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، جو اپنے باپ اور اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے. ہوتے ہیں نا جی بچے، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، عزت نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں کہوں گا ذلیل کرتے ہیں جب بات نہیں سنتے. تو ایک طرح سے وہ ذلیل ہی ہو رہے ہیں نا، وہ ان کی کیا عزت رہتی ہے وہاں؟ رشتہ دار آئے ہیں، جان پہچان، ان کے سامنے بیٹا بات سنو، اور کیا بیٹا. تو یہ لعنت ہے ایک طرح سے ماں باپ پر. تو کلام سن لیجئے کیا کہتا ہے. کہتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. خدا اس کے چراغ کو ہی بجھا دے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ چراغ وہ ہے جو روشنی دیتا ہے. چراغ وہ ہے جس کے اندر آئل آتا ہے. آئل جو ہے وہ بلیسنگ کا نشان ہے، بلیسنگ آتی ہے، اور وہ جو ایک وہ دھاگا سا لگا ہوتا ہے، اور اس سبب سے جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی روشنی پھیلتی ہے، اور پھر وہ بنتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. تو کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کا نور نہیں رہے گا، وہ تاریکی میں چلا جائے گا، اس کی روشنی چلی جائے گی.
اس کا جو پیمانہ ہے جس میں بلیسنگ آئل آنا ہے وہ آئل اس میں نہیں آئے گا. اس کی زندگی میں انوائنٹنگ نہیں رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان، اور اس کی سزا خدا مقرر کر رہا. اور پھر ہوتا بھی اکثر ایسا ہی ہے، معذرت کے ساتھ لیکن یہ سچائی ہے کہ جب پھر ان کے گھروں میں جائیں نا، انہی بچوں کے جب شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جائیں تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ان کے گھر کے اندر جاتے ہی نظر آتا ہے کہ یہاں انہیں کوئی سزا مل رہی ہے، انہیں کوئی پنشمنٹ مل رہی ہے. اور پنشمنٹ کون دے رہا ہے؟ خدا. اور نتیجہ جو بیچتے ہیں پھر وہی کاٹتے بھی ہیں. یہاں یہ خدا کا کلام، میں نے کہا یہ ماں باپ کو اتھارٹی ہے، اختیار ہے. آپ یہ سمجھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہوائی باتیں ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے سنا اور چلے گئے. نو، ہر بچہ، ہر بچی جو چرچ کے اندر آج موجود ہے، ہم اس کو اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں آپ لائیں تاکہ وہ بھی سنیں ان باتوں کو. بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو لائیں کہ وہ سنیں کہ خدا نافرمانی کی کیا سزا دے رہا ہے اور اس میں برکت نہیں ہے. میں سیموئل کی زندگی پر غور کر رہا تھا، اور سیموئل جب بچہ ہی تھا تو لکھا ہے وہ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبول ٹھہرا. یہ نہیں کہ چرچ وچ دعاواں تے گھر دے وچ بد دعاواں. جو ہوتا ہے نا، ہیلو، میں کوئی الگ گلاں نہیں کر رہا، باتیں میں ٹھیک کر رہا ہوں جی. تو یہ سچائی ہے، ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی. لیکن ہم نے بدلنا ہے کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں، اور یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں لعنت میں رہنے نہ دے، بلکہ وہ ہمیں لعنتوں سے، کباہتوں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دے. ہاللیلویہ. تو ہم زندگی کے وارث ہیں، ہمیشہ کی. لعنت ہماری میراث نہیں ہے، ہم برکتوں کے وارث ہیں. اور وہ برکت جو آسمانی مقاموں میں ہمیں بخش دی گئی ہے. ہمیں فکر مند نہیں ہونا، ہمیں ٹینشن میں نہیں رہنا، ہمیں غم میں نہیں رہنا، ہمیں کسی طرح سے افسردہ نہیں رہنا اگر اب تک ہم نافرمانی کرتے آئے ہیں تو. کیونکہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کا، ان کمزوریوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں، اور یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے اپنے گھر کے گرد، اپنی زندگیوں کے گرد پھاڑ لگا لیں اور ہم پروٹیکٹ ہو جائیں، ہم برکت کے اندر آ جائیں، ہم ماں باپ کی تابعداری میں آ جائیں، ہم گھر والوں کی تابعداری میں آ جائیں، ہم رشتہ داروں کے سے محبت کرنا شروع کر دیں، ہم جان پہچان والوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، اور کلام مقدس کے مطابق کوئی دوسرے معبود کی عزت نہ کرے، نہ ان کو پیار کرے، بلکہ اپنے زندہ خدا سے ہی محبت رکھے، واحد اس کی خدمت کرے، سب سے بڑھ کر اپنے خدا کو عزت دے. جب خدا کو عزت دیں گے، اس سے محبت کریں گے، وہ آپ کو عزت دینا شروع کرے گا، وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا. ملاکی کی معرفت کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. ایسا ہی ہے نا، جب آپ اپنے حقیقی ابا کی طرف قدم بڑھائیں گے، وہ اپنی باہوں کو کھول کے آپ کو ویلکم کرے گا. لیکن اگر مصرف بیٹے کی طرف بھاگتے جائیں گے تو پھر سورا آلہ یاد ہوگا، سورا دے نال بہ کے پھلیاں کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسمانی باپ کے پاس آئیں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کے لیے
ضیافت کرے گا، آپ کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی اختیار اس کو پہنا دے گا، وہ اختیار جو بیٹا ہونے کا حق ہے اس کو وہ واپس دے دے گا۔ وہ اختیار کھو چکا تھا، انہیں جب حصہ لیتا نا۔ یہ سنیے، یہودی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیٹا باپ کے جیتے جی اپنا حصہ مانگ لے تو اس کا مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ میری طرف سے میرا باپ کیا ہے؟ مر گیا۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ میری طرف سے میرا باپ کیا ہے؟ مر گیا۔ تو ایک طرح سے وہ یہ کیا کہہ گیا تھا کہ تو میرے سے کیے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنا حق کھونے کے، بیٹا ہونے کا حق وہ کھو چکا تھا۔ وہ باغی ہو گیا، چلا گیا باہر، آوارہ گھومتا رہا، دوستوں میں عیاشیاں کی، سب کچھ ہوا۔ پھر جب تھوڑا سا اسے سمجھ بوجھ آئی کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہ لوٹا کس طرح واپس آیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نوکر بن کے رہوں گا۔ لیکن جب واپس آیا تو باپ نے نوکر نہیں بیٹے کی طرح قبول کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ آج بھی ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب تم برے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے؟ اچھی چیزیں دینا، تو میں تمہارا آسمانی باپ کیوں کرنا دوں؟ تو وہ دینا چاہتا ہے۔ سو اس لیے برکت اور لعنت یہ خاص ٹاپک ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ نیکسٹ اور بھی ہے اس میں، جو اگلا ہے پڑوسی کے بارے میں ہے، وہ بھی بڑا خاص ٹاپک ہے، وہ بڑا خاص ہے، اس سے بھی خاص ہے کہ جو کوئی اپنے پڑوسی کی حد کو پار کرتا ہے۔ کیسے؟ میں نے بائبل بند کی لیکن زبانی آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ پڑوسی سے مراد ہر وہ نیکسٹ پرسن جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آفس میں، آپ کے کام کی جگہ پہ، آپ کے گھر میں، آپ کہیں پر بھی ہیں، وہاں پر اے نہیں کہ چرچ آکے گیت گاواں کہ خدایا تیری روح تو بلا ناس کے میں تے نال ہی دل چکواں خدایا میں کدے تے نظر پاواں۔ اے بھی نہیں کرنا، وہ نہیں دینا ہی جدے بھی ادھروں کہنے میں ناس کے کدھر جاواں تے ادھروں کہنے میں کدے تے نظر پاواں۔ اے خوجوی ہے نہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ لعنت خرید رہی ہے، برکت نہیں، کیونکہ یہ چرچ، یہ پلیس برکت کی جگہ ہے۔ آپ اپنے بدنوں کو خالی کر کے لاتے ہیں کہ یہاں کیا لینے آئے ہیں، تو اگر برکت لینے آئے ہیں تو برکت مل جائے گی، اگر نظر دیکھنا آئے ہو تو پھر وہی ملے گی، لعنت ہے۔ اس لیے بڑے محتاط ہو، آپ نے جو لینے آنا ہے یہاں خود بھی سمجھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور اس بات کے لیے ہمیں خبردار ہو کر آنا ہے۔ پاسٹر کی نگاہ ہر جگہ ہر انسان پر ہوتی ہے، اور اگر پاسٹر نہ بھی دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا موجود ہے یہاں، اور وہ روح زمین پر موجود ہے، چرچ کے اندر بھی، چرچ کے باہر بھی۔ میں اس کو کنٹینیو کروں گا نیکسٹ اس میں، تاکہ ہم مزید اس میں سیکھیں کہ ہمیں کن باتوں کے لیے فکر مند رہنا ہے، ہمیں کیسے لعنتوں سے رہائی ہو پانی ہے۔ یہ لعنتیں ہمارے گھر میں ایک دم سے گھس آتی ہیں، ایک دم سے ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک دم سے جھگڑے، فساد، لڑائیاں یہ کیوں ہے؟ یہ صرف کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند